اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین خاور نعیم ہاشمی پوڈ کاسٹ میں آج پھر دست بستہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ پچھلے چند ہفتوں سے یہ جو ہمارے سبسکرائبرز کی تعداد بڑھی ہے اور مسلسل بڑھ رہی ہے، مطلب ایک مہینے میں خاور نعیم ہاشمی کا ویلاگ جس میں جھکتے نہیں ہیں، جس میں بانڈ پن نہیں ہے، ہم سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، ایشوز پہ بات کرتے ہیں، پولیٹکس پہ بات کرتے ہیں، فلمی ستاروں پہ بھی بات کرتے ہیں، تو اس میں بھی سنجیدگی ہوتی ہے۔ ہم اس میں بھی کوئی عریانیت کا سہارا نہیں لیتے، کوئی عورتوں کے جسمانی خد و خال پہ بات نہیں کرتے، ہم آرٹ پہ بات کرتے ہیں تو خالصتاً آرٹ پہ ہی بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہے ہمارے دیرینہ دوست، دیرینہ تو بہت ہیں، آج تک میں یہ نہیں سمجھ سکا، یہ نہیں جان سکا کہ یہ بندہ لاہوریا ہے یا کراچیا ہے۔ فون کرو، کراچی میں ہوں بھائی، کب سے 3 مہینے ہو گئے، کب آ رہے ہو؟ 15 دن کے بعد آ رہا ہوں۔ پھر اچانک، اور اتنا سوشل آدمی ہے، یہ اتنا سوشل آدمی ہے، لاہور کا کوئی کلب، کوئی جم خانہ ایسا نہیں ہے جس کا یہ ممبر نہیں ہے۔ یہ تو رمضان المبارک ہے، ہمارے ہاتھ آ گیا بھائی، ورنہ یہ تو اس وقت کلبوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رمضان المبارک میں آپ پکڑے گئے، ورنہ تو آپ کو کسی کلب سے پکڑنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اتنے بزی ہوتے ہیں آپ کلبوں میں، اور اتنے دوست ہیں آپ کے، ہاں جی، اور بہت مزہ آتا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا، اور تمام لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس گفتگو کرنے کا فن موجود ہے الحمدللہ۔ جناب ندیم مرزا صاحب 1977 سے سیاست سے وابستہ ہے، لیکن ہم نے ایک انٹرویو کیا افتخار شاہد ایڈوکیٹ صاحب کا، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی کارکن اور لیڈر ہیں، اور الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، اور ان کی وکیل ہیں، اور سماجی خدمات انہوں نے میرا خیال میں جتنے احتجاجوں میں یہ شریک ہوئے ہیں ان کی تعداد ان کو بھی یاد نہیں ہوگی۔ جب ہم احتجاج کیا کرتے تھے تو یہ اکیلے نہیں آتے تھے، یہ ان کی فیملی اکیلی نہیں آتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے آخری احتجاج جو کیا تو جب یہ آتے تھے ڈیوس روڈ پر تو وہاں پہلے ہی سینکڑوں لوگ ہوتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا، اچانک پتہ چلتا تھا، میں اوپر سے دیکھتا تھا کہ ان کے ساتھ 300-400 عورتیں، مرد اور کئی بچے، اور کئی عورتوں نے شیرخوار بچے گود میں اٹھائے ہوتے تھے، اور یہ ان شیرخوار بچوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شہر گئے، اسلام آباد گئے، فیصل آباد گئے، گجرانوالہ میں گئے، ہم آزادی صحافت کے لیے اور تحفظ روزگار کے لیے جو تحریکیں چلاتے رہے، اس میں افتخار شاہد جو ہمارے پچھلے مہمان تھے ان کا بہت کردار تھا، میں ان کو سراہتا ہوں، اور یہی کردار وسیع پیمانے پر نہ صحیح لیکن نجی سطح پہ یا محدود سطح پہ ندیم مرزا صاحب کا بھی ہے۔
ندیم مرزا صاحب بھی جو ہے یہ جمہوریت پر یقین رکھنے والے, جمہوریت پر ایمان رکھنے والے دوست ہیں. ندیم مرزا صاحب نے بہت سی پارٹیاں بدلی, آج کل سیاسی تجزیہ نگاری کر رہے ہیں, کرنی چاہیے, کیونکہ جتنا ان کا تجربہ ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ یہ اپنے تجربے کو لوگوں تک پہنچائیں. اس کے اثرات جو ہے ہم درخواست کریں گے ندیم مرزا صاحب سے کہ وہ اپنا کیریئر, پولیٹیکل کیریئر کا سٹارٹ کیسے ہوا اور پوری کہانی آپ سنائیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ڈسٹرب نہ کروں. اگر آپ نے کوئی حرکت نہ کی تو میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا. اگر آپ نے کوئی ایسے کیا, ایسے کر بھی جاتے ہیں آپ, کر جاتے ہیں نا, جی جی ہاں نکل جاتا ہے کوئی ایسی بات بھی ہے, پکڑنا پڑے گا آپ کو. جناب جی تھینک یو ویری مچ. اور میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں آج کہ میں ایک لیجنڈ کو انٹرویو دے رہا ہوں. خاور نعیم ہاشمی ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں, اور ان کو انٹرویو دینا بذات خود ایک اعزاز ہے, اور میں بڑا شکر گزار ہوں ان کا اور ان کے چینل کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. بات ہو رہی تھی کہ 77 میں نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تو میں میٹرک میں تھا. پوسٹر لگانے سے میں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کیا, اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پوسٹر لگانا ایک بہت مشکل کام ہوتا تھا. ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس نام کی ایک ادارہ تھا کہ جو لوگوں کو یہ ساری تحریک چلانے سے روکتا تھا, اور وہ بہت مشکل کام تھا. 77 وہ میرا ایسا بچپنے کا دور تھا, میٹرک کا تھا, اور میں کیونکہ 10-11 سال کی عمر سے ایک ڈبیٹر تھا, میرا تعلق حیدرآباد سندھ سے ہے, تو حیدرآباد کا نمبر 1 ڈبیٹر تھا, تو اس وجہ سے پورا حیدرآباد شہر مجھے جانتا تھا. اور اس کے بعد پھر جب یہ نظام مصطفیٰ کی تحریک ختم ہوئی تو میں نے صحافت شروع کر دی. میں والد صاحب ہیڈ ماسٹر تھے سانگڑ میں. نظام مصطفیٰ کی تحریک میں جو میرا خیال ہے مفتی محمود صاحب کی قیادت میں, جی مفتی محمود صاحب کی IGI جو اسلامی جمہوری اتحاد ان بنا کے تھا. قائد تو وہ تھے, تو وہ جو بھٹو کے خلاف الزام تھا کہ 77 کے انتخابی نتائج جو ہیں وہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے, جی تو آپ وہ جو بھٹو کے خلاف تحریک چلی اس تحریک کا آپ بھی حصہ تھے. جی میں حصہ تھا. لیکن اس کے بعد پھر جب وہ گورنمنٹ بن گئی اور ماشاء اللہ آ گیا تو میں چلا گیا صحافت میں, اور میں اعلان, حریت اور PPI کا ڈسٹرکٹ رپورٹر ہو گیا. 82 تک میں نے صحافت کی, اور 82 کے بعد جو ہے وہ سماج دشمن عناصر گرفتار ہوئے پورے پاکستان سے, جس میں خاور نعیم ہاشمی صاحب بھی گرفتار ہوئے تھے. میں تو 77 سے شروع ہو گیا. ہاں, لیکن 82 میں فروری میرا خیال 20 تاریخ تھی ایسا کچھ تھا, تو اس میں بھی ہوا. اور اس کے بعد پھر میں 78 میں جو دوسری پالیٹکس کی ابتدا تھی صحافت کے ساتھ ساتھ, وہ APMSO بنی, آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. میں اس کا حصہ ہو گیا. آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس فیڈریشن آرگنائزیشن, اس کا آرگنائزیشن کراچی میں وجود میں آئی. جی میں حیدرآباد سے تھا. آپ حیدرآباد سے تھے, لیکن یہ اس کا مرکز جو تھا وہ کراچی تھا. تو اس کے قائدین کون تھے؟ اس کے قائدین جو تھے وہ الطاف حسین اور دوسرے لوگ تھے, ڈاکٹر سلیم. آپ الطاف حسین کے ساتھی رہے؟ جی میں ساتھی رہا. اچھا, اس کے بعد 84 کے اندر جو ہے وہ APMSO نے طلبہ تنظیم ختم کر پولیٹیکل تنظیم بنائی, تو میں مہاجر اتحاد تحریک میں آ گیا ڈاکٹر سلیم اظہر کے ساتھ, اور الطاف حسین نے MQM بنا لی. یہ 5-6 روز کے وقفے سے بنی ہے, تو میں اس کا چیف آرگنائزر رہا. پھر پالیٹکس کرتے رہے. 88 کے اندر میں دوبارہ MQM میں آ گیا, لیکن میں نے کوئی ایکٹیو کردار ادا نہیں کیا, میں نے کوئی عہدہ نہیں لیا, میں نے کوئی ذمہ داری نہیں لی. اور 97 تک میں وہاں پر ایک بیک ہینڈ پر رہ کر, بیک گراؤنڈ میں رہ کر اپنا کام کرتا رہا, ماہر پالیٹکس کرتا رہا. میرا بیسک کام جو ہے وہ ہے لکھنے لکھانے کا, آرٹیکلز لکھنا ہے, چیزیں لکھنی ہیں, کاپی رائٹس کرنی ہیں, پمفلٹس لکھنے ہیں, میں یہ کام کرتا تھا.
جو اس پہ یا تقاریر کرنی ہے یا کمپیئرنگ کرنی ہے، میرا یہ کام تھا. 97 میں مجھے جاوید جبار صاحب نے کہا کہ ان کی تنظیم ہے باہم ویلی میں، اس میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا، تو انہوں نے کہا ملت پارٹی بنا رہے ہیں فاروق لغاری صاحب. تو میں ملت پارٹی میں 98 14 اگست کو ملت پارٹی کا انوگریشن ہوا لاہور میں، اور میں ملت پارٹی میں آ گیا. اور پھر میں ملت پارٹی سندھ کا سیکٹری اطلاعات رہا تھا، تو سیکٹری اطلاعات لیکن ایکٹنگ سیکٹری جنرل کے طور پر کام کر رہا تھا، اور مرکزی سیکٹری اطلاعات کے طور پر بھی کام کر رہا تھا. 2002 کے جب الیکشنز قریب آئے تو 2001 میں نیشنل الائنس بنی، میں نیشنل الائنس کا انفارمیشن سیکرٹری ہو گیا، کیونکہ ملت پارٹی نیشنل الائنس کا پارٹ ہو گئی تھی. ایس ڈی اے، این پی پی، یہ ساری جماعتیں مل کر نیشنل الائنس بن گئی تھی. جو آپ نے بتایا کہ مختلف پارٹیز ہے، جو مختلف پارٹیز جوائن کی مہاجر پالیٹکس کے بعد، میں نے صرف اپنی رضا سے ملت پارٹی جوائن کی. اس کے بعد ساری پارٹیاں جو ہیں وہ جیسے وہ جہیز میں نئے کپڑوں کے ساتھ پرانے کپڑے بھی جاتے ہیں عورت کے، لڑکی کے، اس طریقے سے میں بھی جو ہے وہ فاروق لغاری کے ساتھ مختلف پارٹیز میں جاتے رہے. جاتا تو رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ندیم مرزا صاحب کہ آپ ایک غیر نظریاتی سیاسی کارکن ہیں جو جب چاہے کہیں بھی کسی بھی پارٹی میں ایڈجسٹ نہیں، ہو اس سکتے میں ہیں. دیکھیں یہ تصحیح کر لیں کہ جب چاہے نہیں، پارٹی کا فیصلہ تھا. ہم نے اختلاف کیا، الامرا میں یہاں کانفرنس ہوئی، اویس لغاری صاحب اس وقت منسٹر ہیں، بہت سارے لوگ. ریزنز آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزنز ہوتی تھی پارٹی نہیں، چھوڑنے ریزنز کی. نہیں، میرے پاس آپشن یہ تھا، یا تو میں ملت پارٹی یا فاروق لغاری کا ساتھ چھوڑ دوں، یا فاروق لغاری جہاں جا رہے ہیں میں ان کے ساتھ چلا جاؤں. تو میں نے آپشن یہ لیا، اور میرے دوستوں نے، بہت سارے لوگوں نے، اس میں ریاض پیرزادہ صاحب بھی تھے، اس میں اویس لغاری بھی تھے، ان کے بیٹے بھی تھے، سمیرہ ملک بھی تھیں، عائلہ ملک بھی تھیں، محمد علی درانی بھی تھے. تو ہم سب لوگ چلے گئے نیشنل الائنس، اور پھر نیشنل الائنس سے قاف لیگ میں چلے گئے. پھر میں قاف لیگ میں سیکٹری اطلاعات، ایڈیشنل سیکٹری اطلاعات کے عہدے پر رہا. اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ جب حکومت گئی 2008 میں، تو قاف لیگ کے 3 ٹکڑے ہوئے، ایک لائک مائنڈیڈ بنا، ایک عوامی مسلم لیگ بنی، اور ایک بنا قاف لیگ اپنی جگہ پر رہی، یعنی اس کے ٹکڑے ہو گئے. تو میں پھر عوامی مسلم لیگ کا شیخ رشید صاحب کے ساتھ 20 ماہ میں ان کا مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات رہا. اور اس کے بعد وہاں سے وہ میرا آپشن تھا. اس وقت فاروق لغاری صاحب نے عوامی مسلم لیگ جوائن نہیں کی تھی. وہاں سے میں کوئی شیخ رشید صاحب کا پیغام لے کر گیا ہوں پیر پگارا صاحب کے پاس کراچی، جو میں اس وقت لاہور رہ رہا تھا. تو وہاں پھر پیر صاحب نے اور میرے دوست امتیاز شیخ، انہوں نے ضد کر کے، وہ اس وقت جنرل سیکرٹری تھے سندھ کے، تو میں مسلم لیگ فنکشن میں آ گیا. پھر میں سن 2009 سے لے کر 2014 تک مسلم لیگ فنکشن میں رہا، پیر پگاڑا کی پیر پارٹی. پگارا صاحب کے ساتھ، پرانے پیر پگارا صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، اور نئے پیر پگارا صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. 2014 میں جو ہے وہ اختلاف ہو گیا امتیاز شیخ صاحب کا پارٹی کے اندر، تو انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور پیپلز پارٹی جوائن کر دی. لیکن میں نے پیپلز پارٹی جوائن نہیں کی، اور میں پولیٹکس سے کنارہ کش ہو کر رفائی کاموں پر آ گیا، سماجی کاموں کی طرف آ گیا. یہ تو ہے میرا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. اب آپ کہ موجودہ پولیٹکس کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں، جو ایک 3 پارٹی سسٹم شروع ہوا تھا، جس میں پیپلز پارٹی تھی، نون لیگ تھی، اور ایم کیو ایم تھی. یہ 88 میں شروع ہوا. 88 میں تینوں پارٹیز آئیں، اور تینوں پارٹیز نے آ کر مختلف، کبھی ملتے تھے، کبھی الگ ہوتے تھے، کبھی. کون سی پارٹی؟ پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی 88 میں. 88 میں ایک پارٹی سسٹم شروع ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی تو بہت پہلے آئی ہوئی تھی، لیکن ایک اقتدار میں شمولیت کا ایک 3 پارٹی سسٹم شروع ہوا. اچھا. ہاں، 88 میں، جس میں 3 چیزیں، 3 پارٹیز پرومننٹ تھیں. ایک تھی پیپلز پارٹی، دوسری نون لیگ، کوئی 26 مہینے رہا، کوئی 19 مہینے رہا، کسی کو 58(2)B کے تحت نکال دیا گیا. یہ ایک پنگ پونگ کا کھیل تھا، لیکن تھے تینوں چہرے بدل کر یہی تینوں لوگ تھے جو اقتدار میں آ رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے. پھر 2002 میں جو ہے وہ قاف لیگ جو ہے پرویز مشرف صاحب کے دور میں وہ آئی، اور وہ 2008 تک 6 سال وہ برسر اقتدار رہی. اس کے بعد پھر وہی دوبارہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم آتی رہی. پھر متحدہ پر پابندی لگی، الطاف حسین پر پابندی لگی. اس کے بعد انہوں کی دوسری ایک پارٹی آ گئی، وہ آگے آ کے کام کرتی رہی. اب ہوا یہ، اور وہ مختلف، لیکن اس میں جو بیسک چیز تھی، اس بیچ میں جو ہے وہ ایک پینیٹریٹ کیا ایک چوتھی پارٹی نے، پاکستان تحریک انصاف.
پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا یا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے لکھا اور بہت ساری چیزیں کی. جب 18 میں اقتدار ملا عمران خان صاحب کو تو میں نے اس وقت لکھا کہ خان صاحب یہ اقتدار جو ہے یہ عارضی چیز ہے، اور اگر آپ کو یہ مل بھی گیا ہے اور جس طریقے سے بھی ملا ہے جو بھی سلسلہ ہے کہ جو لوگ بھانمتی کا کنبہ بنا کر اقتدار حاصل ہوا ہے، اس میں آپ کو سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ پارٹی کی آرگنائزیشن کا کام کرنا چاہیے. گراس روٹ لیول کے اوپر پارٹی آرگنائز کرنی چاہیے. آج بھی جو ایک مربوط تحریک نہیں چلا پا رہی ہے پی ٹی آئی، وہ اس وجہ سے نہیں چلا پا رہی کہ ان کے پاس تنظیم نہیں ہے، باقاعدہ تنظیم ہونی چاہیے. اب رہ گیا یہ کہ یہ جو 3 پارٹی سسٹم پہ جو میں بات کر رہا تھا، جو سلسلہ تھا، وہ اب جا کر جو 2024 کے الیکشنز ہوئے، میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان تینوں پارٹیز کا 47واں ہو گیا. تینوں پارٹیوں کا 47واں ہو گیا. کیا ہو گیا؟ 47واں. 47واں 47واں کیا ہوتا ہے؟ 40واں ہوتا ہے نا، اس کے بعد ایک 47واں ہوتا ہے. اچھا، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا. ہاں، فارم 47 کے اوپر اب ان کا 47واں ہو گیا. ہو چکا ہے. میری پریڈکشن ہے، میرا تجزیہ ہے. اچھا، تینوں پارٹیوں کا 47واں ہو چکا ہے. اب نیکسٹ کوئی بھی، نہ پیپلز پارٹی، نہ نون لیگ، نہ ایم کیو ایم، کون سی بہادر آبادی جو ایم کیو ایم، وہ اب اس میں شامل نہیں ہوگی. اور آپ پبلک مینڈیٹ جو ہے، جو پبلک اوپینین ہے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو آپ نے ابھی بات کہہ رہے تھے آپ کہ جو صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن جو پبلک مینڈیٹ ہے وہ اب ان تینوں کے پاس نہیں ہے، کسی حوالے سے نہیں ہے. پنجاب میں تو آلریڈی پیپلز پارٹی بہت عرصے پہلے خودکشی کر چکی تھی، اور علاقائی پارٹی بن گئی تھی جب انہوں نے نعرہ لگایا کہ پاکستان کھپے. تو جب اور قوم پرستوں کو اپنے ساتھ سندھ کے ملا لیا، جو لگاتے تھے پاکستان نہ کھپے، پاکستان مرد آباد کی کراچی کے روڈوں پر ابھی بھی نعرے لگتے ہیں. تو ان نعروں کے بعد زرداری صاحب نے فوج کو کہا کہ نہیں جی، آپ کے پاس ایک طرف تجربہ ہے 1971 کا، تو ہم نعرہ لگائیں گے، ہم پاکستان کے ساتھ چلیں گے، 1971 والی ادھر ریپیٹ نہیں کریں گے، اور ہمیں پاکستان کھپے. پاکستان کھپے کے جواب میں ان کو جو ہے وہ اقتدار میں شمولیت مل گئی. اچھا، اب جو لیڈرشپ تھی، جو ذوالفقار علی بھٹو کی بہت زبردست لیڈرشپ تھی، اس کے بعد بینظیر بھٹو نے بھی بہت اچھی لیڈرشپ کی، بہت آئیڈیل خاتون تھی. اس کے بعد ایک لیڈرشپ کا فقدان پیدا ہو گیا پوری پیپلز پارٹی میں، اور پیپلز پارٹی کے جو پرانے ساتھی تھے اور پرانے ورکرز تھے وہ اب ہمیں کہیں نظر نہیں آتے. اب جو لوگ نظر آتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس قدر زیادہ ایکسٹرا بیگیج جمع کر لیا ہے پیپلز پارٹی نے، خاص طور پر سندھ میں، کیونکہ سندھ میں ہی رہے اقتدار میں. باقی بلوچستان میں ان کی چند ایک سیٹیں رہیں، وہ کولیشن پارٹنر رہے. مرکز میں بھی ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ صاحب انہوں نے کیوں نہیں سیٹیں لیں صوبے میں، صورتحال پنجاب میں کیوں نہیں وزارتیں لیں. تو پنجاب میں وزارتیں لینے سے میں نے لکھا تھا کہ اگر پنجاب میں وزارتیں لے لی تو پیپلز پارٹی کی سیاسی موت واقع ہو جائے گی، اور وہ صحیح فیصلہ تھا کہ ان کو نہیں لینا چاہیے تھا یہاں پہ. تو اب یہ 47ویں کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اب کسی بھی پارٹی پہ، ایون سندھ کے اندر بھی پیپلز پارٹی نیکسٹ الیکشن ڈیفینیٹلی، میں تو یہی کہوں گا کہ 1929 میں ہوں گے، 2029 میں ہوں گے، لیکن اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی کوئی چیزیں، کیونکہ پچھلے کوئی 10-15 سال سے آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں کہ کوئی ایک بنگلہ دیش سسٹم کا، ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا، یہ کیونکہ اب اصغر خان نصرت بھٹو کیس کے بعد سیاست کے اندر مطلب ماشاء اللہ کا رستہ جو ہے وہ تقریباً رک چکا ہے. اب یہ ایسے ہی کوئی گورنمنٹ ہوگی کہ جو ملی جلی گورنمنٹ چلے گی جیسے کہ ابھی چل رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر پیپلز پارٹی اب سندھ میں بھی کلک کر پائے گی، نون لیگ پنجاب میں کلک کر پائے گی. اور جو ایم کیو ایم ہے، اس دفعہ جو الیکشنز ہوئے ہیں کراچی میں، میرے دوست ہیں، ان کو برا لگے گا یہ سن کر، لیکن میں بات تجزیہ نگاری جو ہے وہ 100% ایمانداری سے کرنا چاہیے، کیونکہ جان اللہ کو دینی ہے. کہ متحدہ کو ووٹ نہیں پڑا. متحدہ کے جو فلوٹ تھے جس پہ وہ نعرے لگاتے پھر رہے تھے، وہ پورے ٹرک کے اوپر 4 لڑکے ہوتے تھے، صرف 2، یعنی لاؤڈ اسپیکر زیادہ ہوتے تھے اور بندے کم ہوتے تھے، اور لوگ نہیں نکلے ووٹ لینے کے لیے. کراچی کے عوام کا جو وہ ہے وہ الگ ہے، ان کا طریقہ کار الگ ہے، ان کی سوچ الگ ہے. اب پنجاب میں تو یہ نا کہ آپ اگر ایک جلوس کے ساتھ جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، اور وہ لوگ سامنے جو جلوس آ رہا ہے نون لیگ کا، تو وہ گاڑیاں گنتے ہیں کہ بھائی 450 گاڑیاں ہو گئی ہماری، اور سامنے سے آنے والی گاڑیاں جیسے ہی 455 ہوئی، لوگ گاڑی گھما کر اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں.
ان کا ٹرینڈ یہ ہے. لیکن سندھ میں یا کراچی میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے. کراچی میں لوگ نظریاتی سیاست کرتے ہیں اور سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جتنی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں کراچی میں. اب موجودہ جو ہے پیپلز پارٹی آ کر ایک جگہ پر پھنس گئی, وہ ہے گرین پاکستان, کارپوریٹ فارمنگ. گرین پاکستان پہ میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا بات جی جی کہ واٹ از گرین پاکستان. دیکھیں, یہ گرین پاکستان کا, یہ میں بتا رہا ہوں پہلی دفعہ, آپ نے کسی ٹی وی چینل پر نہیں سنا ہوگا. 1992 کے اندر افریقہ میں انہوں نے گرین افریقہ یعنی افریقہ میں کارپوریٹ فارمنگ کا آغاز کیا تھا, اور 25 ہزار ایکڑ زمین لوگوں کو دی گئی تھی. اور وہاں پر امریکن ایمبیسی سے اور امریکنس کے جو لوگ تھے وہ اس چیز کو ہینڈل کر رہے تھے کہ یہاں پر کارپوریٹ فارمنگ ہوگی, آپ زمین لے لیں. فری میں دے رہے تھے زمین. یہاں تو ابھی پھر بھی لیز ہو رہی ہے, تو وہ فری میں زمین دے رہے تھے. اور وہ لوگ جو در جو گئے وہاں پر گئے, تو وہاں پر جو ہوا وہ میں پہلے آپ کو بتاؤں گا, پھر یہاں کی بات کریں. وہاں پر یہ ہوا کہ انہوں نے کارڈن آف کیا, بارڈر لگایا, فینس لگائی, اور فینس لگا کر وہاں پر کارپوریٹ فارمنگ کی, اور وہ فصلیں اگائیں جو اس ملک کی ضرورت نہیں تھی. اور وہ فصلیں اگا کر انہوں نے اس کو کنٹینرز میں بھرا اور اپنے ملک لے گئے. ادھر کے لوکل لوگوں کو اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہوا یہ کہ جیسے اب 1 لاکھ ایکڑ کے اوپر اگر 50,000 آدمی روٹی کھا رہا ہے کام کر کر پاکستان میں, یا وہاں پر کھا رہا تھا, ان کی جگہ انہوں نے وہی کام 3,000 مزدوروں سے چلا لیا, جس میں 300 مزدور انہوں نے پرمننٹ رکھے اور 2700 مزدور ڈیلی ویجز پہ دیے. اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے, ہمیں یہ معلوم نہیں کرنا کہ نہریں بن رہی ہیں, نہریں کتنی بن گئی ہیں. آج وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ اتنی نہیں, 25% نہیں بنی ہے, 10% بنی ہے, 5% بنی. میں کہتا ہوں 2% بنی. اصل بات یہ کہ سب سے پہلے قوم کو بتانا یہ پڑے گا, معلومات دینی ہوگی کہ آپ جو یہ کارپوریٹ فارمنگ گرین پاکستان کر رہے ہیں, اور یہ جو 16 ملین یا 18 ملین ایکڑ زمین آپ دینا چاہ رہے ہیں کارپوریٹ فارمرز کو, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں. اگر اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہی افریقہ والی ہیں, تو پھر یہ تو پاکستان میں جو بڑا کرائسس آنے والا ہے وہ آنے والا ہے ایگریکلچر لیبر کی بے روزگاری کا, کیونکہ آپ کا ایگریکلچر لیبر جو ہے وہ بے روزگار ہو جائے گا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں ماہرین آ رہے ہیں, وہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پلانٹڈ ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ 3 دریا جو ہے ان کے رخ موڑے گئے چناب ستلج بیاس کا رن کچ کی طرف, اور انڈیا اس میں ناکام ہو گیا. اور یہاں پر جو ہم جو یہ کینالز بنا رہے ہیں, تو ہم بھی ریگستان کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے, سرسبز نہیں کر سکتے. دیکھیے, پانی کا ان کو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ. جو کارپوریٹ فارمنگ والے ہیں ان کے پاس بہت ساری ایسی فصلیں جو بغیر پانی کے نکلتی ہیں. اصل ایشو نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ جو 16 ملین ایکڑ زمین کا جو یہ مطلب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بات کوئی باقاعدہ ریکارڈ پر نہیں ہے, بلکہ ایک سنی سنائی باتیں ہیں جن کے پیپرز جو ہیں وہ آ چکے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ اتنی زمین دی جا رہی ہے. اور زرداری صاحب نے ابتدا کی, صدر بننے سے پہلے انہوں نے سب سے پہلے سندھ میں 1 لاکھ سے زائد ایکڑ زمین دے دی کارپوریٹ فارمنگ کے لیے. تو سندھ کا جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے, نیچے کا علاقہ, وہ سیم ہے. وہاں پر بھی جو سیم نالا بنایا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں بارشوں میں سیلاب میں سیم نالا الٹا بہنا شروع ہو گیا تھا, پرابلم ہو گیا تھا. پرابلم کہاں ہے؟ پانی کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر پرابلم, ہم اس پر بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن پہلا میرا آپ کے چینل کے توسط سے مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ بھئی آپ یہ بتائیں, لوگوں کو اعتماد میں لیں کہ یہ گرین پاکستان, واٹ از گرین پاکستان, واٹ از کارپوریٹ فارمنگ. آپ اس کا بتائیں کہ اس میں آپ جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اب ہارسز ماؤتھ میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اس کا جو ہے وہ 20% جو ہے وہ سیکیورٹی کے نام پر لیا جائے گا. لیز کا لیز جو ہے وہ بہت سستی ہے. ابھی جو دی انہوں نے رحیم بیر خان کے علاقے میں, وہ چند روپے, 10 روپے یا 12 روپے مرلے کے حساب سے زمین لیز کرتی, جتنے کی زمین ملتی نہیں ہے. تو یہ آپ کیوں اونے پونے زمینیں دے رہے ہیں, اور اس کا کیا مقصد ہے؟ اور اس کے لیے پھر اگر آپ پانی کی تقسیم کی بات جہاں تک ہے, تو پانی کی تقسیم تو شروع سے غلط ہوئی. کالا باغ ڈیم کا جو منصوبہ تھا وہ 1951 میں آیا تھا, اور وہ نہیں ہو سکا. لیکن جو تربیلا اور منگلہ جو بنا تھا, تو اس میں 2 باتیں یاد رکھیں کہ جو ڈیم ہوتا ہے وہ پانی کا ذخائر کے لیے بنایا جاتا ہے, وہ ڈیم ہوتا ہے. اور جس پانی کے ذخیرے سے نہریں نکلتی ہیں وہ بیراج ہوتا ہے. آپ نے تربیلا سے جو ہے چشمہ رائٹ اور چشمہ لیفٹ نکال دی, اور اس کے اوپر جھگڑا رہا ہے ہمیشہ سے کہ آپ وہ نہریں جو ہیں وہ بند رکھنی ہے, آپ نے سے 2 یا 3 مہینے کھولنی ہے, آپ اسے کھول کر رکھتے ہیں. ایون جو صاحب تو جہاز لے کر پہنچ گئے تھے,
انہوں نے بند کرا دیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کا 6 نمبر سائفن جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا تھا, وہ مسلسل اس میں سے پانی آتا رہا جو سندھ کو جا رہا تھا. یہ ہسٹری میں موجود ہے. تو اب آپ اگر کوئی بھی ڈیم بناتے ہیں, بالکل ڈیم بنائیں, بنانا چاہیے, ڈیم بننے چاہیے, کالا باغ بھی بننا اچھا چاہیے. اب ہم میرا خیال ہے موجودہ میں آخر میں اس سیناریو چیز کو میں ختم کروں کہ آپ کو جو بھی ڈیم بنانا ہے آپ بنائیے, لیکن اس کو بیراج نہ بنائیے. اور آپ کا جو رائٹ ہے. پھر دوسری بات یہ کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈیمز بہت سارے بنانے چاہیے. جی اب آپ بتائیے, آپ کیا سوال کریں. اب میرے خیال میں آج کا جو موضوع ہے پاکستان کے لوگوں کا, عوام کا جو ایشو ہے, جس پہ بے روزگاری اپنی جگہ پہ ہے, مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے, ملازمتیں ختم کر دی گئی ہیں, تنخواہوں میں کٹوتی کر دی گئی ہے, شرح منافع کو کم کر کے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا خزانہ بھر لیا گیا ہے, لیکن 3% تک شرح منافع انٹرسٹ ریٹ کم کرنے سے 1 کروڑ کے قریب لوگ جو متاثر ہوئے ہیں, جنہوں نے بینکوں میں 10,000, 20,000, 50,000, لاکھ روپیہ, 5 لاکھ روپیہ, بیوائیں, بوڑھے, بیمار, لاچار. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, سرمایہ جو ہے نا وہ دنیا کی سب سے شرمیلی چیز ہے. وہ ایسے کہ وہ ذرا سا بھی خوف دیکھتی ہے تو بھاگ جاتی ہے. آپ کا سرمایہ بھاگ چکا ہے. آپ نے انڈسٹری کی طرف, جب آپ انڈسٹری کے لیے جاتے ہیں, میں خود بھی انڈسٹریلسٹ رہا ہوں, جب آپ انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس 36 محکمے آ جاتے ہیں آپ سے بھتہ وصول کرنے کے لیے. جب آپ اس کے اپروول کے لیے جاتے ہیں تو سرخ فیتا ہے. میں صرف ایک ادارے کی مثال دوں کہ آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے, آپ نے یہ پین نکالنا ہے تو پین کے لیے آپ کا اس کا برانڈ نیم رکھنا پڑے گا کہ ہاشمی پین ہے. آپ یہ برانڈ اگر اپروو کرانے کے لیے جائیں اور اگر اس پر خدا نہ خواستہ کوئی اعتراض آ جائے تو 2 سال ہیئرنگ نہیں ہوتی. جب 2 سال برانڈ کی اپروول, آپ نے دیکھا ہو نا, ٹی ایم لکھا ہوتا ہے اور آر لکھا. ٹی ایم مطلب ٹریڈ مارک اپلائڈ فار ہے, اور آر کا مطلب ہے رجسٹرڈ ہے. رجسٹرڈ کرنے کے لیے 6, 8, 10 سال سے آئی پی او میں کیسز چل رہے ہیں. جہاں اچھا آپ یہ انڈسٹری کی بیک بون ہے کہ آپ اپنا برانڈ نکال رہے ہیں اور وہ برانڈ آپ کا رجسٹرڈ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ کاپی رائٹ کی وائلیشن کے اوپر 10,000 روپے کے اندر ضمانت ہو جاتی ہے. تو آپ یہاں کون سا برانڈ نکالیں گے, آپ وہاں سے کون سا میں یہ موجودہ جو سیناریو ہے اس میں صورتحال پولیٹیکل سیناریو, دیکھیں, مہنگائی دیکھیں, آپ یہ اپنی سرمایہ جا چکا ہے باہر سے, وہ تو بے روزگاری بڑھ چکی ہے. عمران خان کو نہ بھی نکالا جاتا ہے یا وہ اپنی حرکتوں سے نہ بھی جاتا, بیٹھا بھی رہتا, تو میرے خیال میں حالات اس سے میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان نہیں جاتا تو اتنا, اگر وہ حکومت اپنی مدت پوری کر لیتا تو وہ بالکل پاپولر نہیں ہوتا. یہ اس کے بیچ میں جانے کی پاپولر نہیں ہوتا. دوسرا وہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے پاس اعلیٰ دن کا چراغ تھا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی نہیں کر سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سرمایہ ہے وہ جا چکا ہے یہاں سے. تو اب جو موجودہ بزنس جو ہے, کولیشن گورنمنٹ جو ہے چل رہی ہے اس وقت وفاق میں, اس کا کیا مستقبل ہے اور یہ اس کی کارکردگی کیا ہے؟ میرا خیال ہے اس کے مستقبل کے لیے تو کسی بھی سیاسی پنڈت نے کبھی بھی کوئی پیشن گوئی نہیں کی. ان کا کوئی مستقبل ہے ہی نہیں, نہ نظر آ رہا ہے نہ ہوگا. یہ تو ایک گورنمنٹ ہے. عمران خان کا انجام کیا ہے؟ ڈے ٹو ڈے عمران خان کو ڈیل کرنی پڑے گی. ڈیل نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی کچھ بھی نہیں ہاتھ میں. وہ تو کہتا ہے, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے کہ ڈیل کر لو, ڈیل کر لو. ڈیل کرنے والے ڈیل کرتے نہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے, جب ٹائم آئے گا تو ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ٹرن چلتا ہے. 11 سال سیاسی گورنمنٹ, 11 سال, وہ 3 سال سے زیادہ وزیر اعظم نہیں رکھا جاتا. 3 سال کے بعد وزیر اعظم تبدیل ہو جاتا ہے. اب یہ وزیر اعظم جو موجودہ ہیں, ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں ملا کر آلموسٹ 3 سال پورے ہو چکے ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی اناؤنس تبدیلی ہو یا کوئی اور چیز ہو. نظر آ رہا ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کہانی رمضانوں کے بعد شروع ہوگی اور اس کے بعد ہوگا. تو یہ تو چلتا رہے گا, پنگ پونگ کا گیم ہے. اور یہ آپ نے بہت زبردست گفتگو کی ندیم مرزا صاحب نے. ندیم مرزا صاحب کی گفتگو کا کچھ حصے ایسے ہیں
جو بہت ہی سنجیدہ ہیں، جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام آدمیوں کو ممکن ہے سمجھ نہ لگے، لیکن جس طریقے سے اور آسان الفاظ میں انہوں نے چیزوں کو پیش کیا ہے، وہ میرے خیال میں انڈرسٹینڈ کرنے میں کوئی زیادہ دشواری کا سامنا کسی کو نہیں کرنا پڑے گا. اور اینڈ پر جو کچھ یہ کہہ گئے ہیں میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہم سب کی دعا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے چاروں صوبے ہمیشہ آباد رہیں، اور جو جہاں جہاں مسائل ہیں وہ حل ہوں، اور پاکستان کا عام آدمی ایک سکھی آدمی کی طرح زندگی گزارے. یہ وہ ملک بن چکا ہے جہاں پچھلے سال 60 لاکھ کے قریب لوگوں نے پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں فیملیوں سمیت پناہیں لی ہیں، بھاگے ہیں اس ملک سے، کیونکہ یہاں ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، بچوں کو پڑھانے کے لیے فیسیں نہیں ہیں، مکان کا کرایہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں. ایک گھر میں اگر سبزی بنتی ہے، یہ میں مڈل کلاس گھرانوں کی بات کر، ایک سبزی بغیر گوشت کے اگر بنتی ہے کسی گھر میں، جو بہت سارے گھروں میں وہ بھی نہیں بن رہی، تو وہ سبزی 4 5 دن کھائی جاتی ہے. آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ سے گزارش کرتے ہیں خاور نعیم ہاشمی آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سبسکرائب کریں گے تو ندیم مرزا جو ہے یہ اگلے پروگرام میں آئیں گے، اور یہ ندیم مرزا صاحب کا پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ سبسکرائب کرتے ہیں؟ اگر کم ہوئے ہمارے مطلوبہ نتائج سے تو ندیم مرزا صاحب کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے اس موضوع پر بھی گفتگو کرے کہ ان کے اس انٹرویو پہ کتنے سبسکرائبر آنے چاہیے. انشاءاللہ زیادہ آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ، بڑی مہربانی.